یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جسے دنیا نے کمزور سمجھا، مگر وہ اپنی للکار سے سب کو حیران کر گیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے عشق کی جو آزمائشوں میں گھرا مگر پھر بھی زندہ رہا۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ محبت یا خودداری، ایک لڑکی جسے مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اپنی للکار میں کامیاب ہوگا؟ کیا یہ محبت بچ پائے گی؟ جاننے کے لیے مکمل کہانی سنیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ گارڈز نے ہمیں دھکیل کر کمرے سے باہر نکالا اور ایک طویل راہداری میں لے آئے۔ ہم نے کوٹھی سے نکل کر ایک وسیع گراسی لان طے کیا۔ اس میں فوارے لگے تھے اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ تب ہم دوسری کوٹھی کے پورچ میں پہنچ گئے۔ رہائشی عمارت کے مین دروازے کے پاس ایک بہت بڑا السیشن کتا سنہری زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ گارڈز ہمیں لے کر اس دوسری کوٹھی کے اندر داخل ہوئے اور سیڑھیاں اتار کر ایک کشادہ بیسمنٹ میں لے آئے۔ اس بیسمنٹ میں 2 کمرے تھے اور ایک لاؤنج نما جگہ تھی جہاں ایک خوبصورت شیلف پر ٹی وی اور آڈیو سسٹم وغیرہ موجود تھے۔ کمرے میں دائیں طرف ایک کھڑکی تھی جس میں ڈیزائن دار آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً ویسی ہی کھڑکی تھی جیسی میں اس سے پہلے نادیہ کی رہائش گاہ پر دیکھ چکا تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر مسکرایا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں کچھ اور بھی چھوٹی نظر آنے لگیں۔ چہرہ نیلو نیل تھا، دائیں ہاتھ کی پٹی میں سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دے کر بولا، جگر، یہ ہتھکڑیاں تو مردوں کا زیور ہوتی ہیں اور چوٹیں وغیرہ بناؤ سنگھار۔ ایسی باتوں کو دل سے نہیں لگانا چاہیے۔ بندہ دل کو لگا لے تو پھر گندم کی گولیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اکثر گندم کی گولیوں کا حوالہ دیتا رہتا تھا اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی، مگر پہلی مرتبہ اس کی بات مجھے بری نہیں لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت جب میں مایوسی کی انتہا کو چھو کر زہریلی گولیاں ڈھونڈ رہا تھا میں واقعی غلطی پر تھا۔ تب مجھے سر عام زد و کوب کیا گیا تھا اور میں اس صورتحال کو اپنے لیے بے حد ذلت آمیز محسوس کر رہا تھا۔ آج عمران کو بھی تو زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر مجھ سے زیادہ چوٹیں آئی تھیں، لیکن اس نے یہ سب کچھ ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ بالکل حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ شاید دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے یہی طریقہ زیادہ مناسب تھا۔ کہ سوچ میں کھو گئے جگر، اس نے مجھے ٹھوکا دیا۔ تمہارے ساتھ کافی مار پیٹ ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس خبیث شیرے کا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جگر، ہمارے ساتھ رہو گے تو آہستہ آہستہ باتیں تمہاری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ واقعی شیرے ہی کی والہانہ محبت ہے۔ اس نے مجھ پر پرانا غصہ نکالا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی باری آ گئی ہے تو ہماری بھی آ جائے گی، مگر جب ہماری آئے گی تو ہم اسے باندھ کر نہیں ماریں گے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم اس دعوت شیراز میں کیسے شریک ہو گئے ہو؟ دعوت شیراز میں؟ او یار، میں ذرا ادبی بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں کیسے آ پھنسے؟ تمہارا یار سلیم تمہارے یہاں پکڑے جانے کی اطلاع لے کر ہمارے پاس آیا تھا، وہاں راوی روڈ۔ پھر ہم گھر سے نکلے اور نکلتے ہی پکڑے گئے۔ سلیم کی نگرانی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پھنسنے کی ساری تفصیل عمران کے گوش گزار کر دی۔ وہ پریشانی کے بجائے دلچسپی سے سنتا رہا۔ اس دوران میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ہمیں اقبال کی صورت نظر آئی۔ 2 گارڈز اسے لے کر سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اقبال نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، تاہم گارڈز اسے ہمارے کمرے میں لانے کے بجائے ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ کیا حال ہے شہزادے؟ عمران نے بلند آواز میں اقبال سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں یار، لیکن اب میری بات پر یقین کون کرے گا؟ عمران نے دکھی لہجے میں کہا۔ پوری رات میڈم صفورہ کی ڈاکو بہن کے پاس رہا ہوں۔ بے شک میری عزت بچی رہی ہے، مگر لوگوں کی زبانیں تو بند نہیں کی جا سکتی نا۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنیں گی۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پتہ نہیں اب شاہین مجھے قبول بھی کرے گی یا نہیں۔ چلو قبول نہیں کرے گی تو میں شادی کر لوں گا۔ مجھ سے نہیں یار، شاہین سے۔ لعنت ہے تیری دوستی پر۔ میرے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے زخموں پر مرچیں چھڑک رہا ہے۔ کم از کم تجھے تو میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں قسم کھاتا ہوں
میں بالکل پاک ہوں. میڈم نادیہ نے میرے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تیرے سر کی قسم, میری عزت محفوظ ہے. تو مجھے جانتا ہے میرے پیارے سہیلے, اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو میں نے اب تک پنکھے سے لٹک کر آتما ہتیا کر لی ہوتی. ایک سینئر گارڈ دھاڑا. تم اپنی بکواس بند کر دو تو اچھا ہے. دیکھ لو دنیا والوں, یہ مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. اب اگر ان کی ہمشیرہ کی شکل میری بچپن کی محبوبہ سے مل گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمران نے فریاد بلند کی. تمہاری تو... سینئر گارڈ نے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور کھڑکی کو زور سے بند کر دیا. اس کے بعد اس نے اقبال کے کمرے والی کھڑکی بھی بند کر دی. یہی وقت تھا جب ایک بار پھر اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ سنائی دی. ہم نے کھڑکی کی جھری میں سے جھانکا. میڈم صفورہ باروب چال چلتی ہوئی تہخانے میں آ رہی تھی. اس کے پیچھے ایک گنجا شخص تھا جس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا. میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ میڈم صفورہ ہماری طرف آئے گی. وہ اقبال والے کمرے کی طرف چلی گئی. میڈیکل باکس والا ڈاکٹر نما شخص بھی ادھر ہی چلا گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ اقبال کی زخمی ٹانگوں کو دیکھنے گیا تھا. 5-10 منٹ اسی طرح گزرے. پھر گنجا شخص اپنے باکس سمیت ہمارے کمرے میں آ گیا. تاہم میڈم صفورہ اقبال کے پاس ہی رہی. میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پولیس والوں والا حربہ استعمال کر رہی ہے. ہمارے بیانات کی تصدیق کے لیے اقبال کو علیحدہ سے کورید رہی ہے. عمران کو پتا تھا کہ اقبال سے میڈم کا اہم ترین سوال یہی ہونا ہے کہ قادر اور اس کی بہن کہاں ہیں. اس حوالے سے عمران کو تسلی تھی. دراصل اقبال کو بھی صرف اتنا ہی پتا تھا کہ عمران نے قادر اور اس کی فیملی کو ملتان بھیجا ہے. کس کے پاس بھیجا ہے, کہاں بھیجا ہے, اس کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتا تھا. گنجا شخص واقعی ڈاکٹر تھا. لگتا تھا کہ وہ گونگا ہے. جتنی دیر ہمارے پاس رہا اس نے ہوں ہاں کے سوا کوئی بات نہیں کی. اس نے عمران کے چہرے کی مرہم پٹی کی. ہاتھ کی بینڈیج بھی کھول کر دیکھی. ہاتھ پشت کی طرف سے بری طرح سوج گیا تھا. ڈاکٹر نے روئی وغیرہ رکھ کر دوبارہ پٹی باندھ دی. مسلح گارڈز بدستور دروازے پر موجود رہے. اسی دوران میں میڈم صفورہ کی شکل بھی نظر آ گئی. وہ کمرے میں نہیں آئی تھی بلکہ اس نے کھڑکی کھول کر ہمیں اپنی صورت دکھائی تھی. ہاں ڈیوک, تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ میڈم نے پوچھا. یس میڈم, ڈاکٹر نے کہا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے. ہم دونوں کے ہاتھ ابھی تک سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے. میڈم صفورہ کھڑکی کے عین سامنے کرسی ڈلوا کر بیٹھ گئی. وہ اپنی چھوٹی بہن کی نسبت زیادہ سنجیدہ اور دانا نظر آتی تھی. وہ ذرا سی اوور ویٹ ضرور تھی تاہم نادیہ سے خوبصورت دکھائی دیتی تھی. اس نے چند سیکنڈ تک اپنی عقابی نگاہیں عمران کے چہرے پر گاڑی رکھیں. پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی, تو تم قادر اور اس کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے انہیں ان کی مرضی سے جانے دیا ہے. وہ کہاں گئے مجھے خود پتا نہیں. تمہارے نہ بتانے سے ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. یہ ہمارے لیے بڑا نازک معاملہ ہے. صدیقی ایک بڑے خبتی شخص کا نام ہے. اس نے ایک بار نہ کہہ دی تو پھر کوئی طاقت اسے ہاں میں نہیں بدل سکے گی. ہم بڑی مشکل سے اسے اپنے راستے پر لائے ہیں. سراج کے ساتھ صدیقی کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. اگر وہ لڑکی کمل ابرار صدیقی سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہماری بات مان لے گا اور وہ بہت حد تک راضی ہو بھی چکی تھی. تم لوگوں نے بیچ میں کود کر سارا معاملہ اپ سیٹ کیا ہے. عمران بولا. میڈم, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح رضامند کیا جا رہا تھا. خیر آپ یہ باتیں چھوڑیں. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں, وہ ایسی کیا خاص شے ہے جس کو صدیقی سے حاصل کرنے کے لیے آپ اس قدر ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں؟ آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک نادر شے موجود ہے, پھر کسی ایک شے کی خاطر اتنی زیادہ بے قراری؟ یہ تم نہیں سمجھ سکتے اور نہ میں سمجھا سکتی ہوں. ہاں کوئی میرا ہمذوق ہوتا تو اور بات ہے. یہ خاص قسم کی ارج ہوتی ہے, ایک ایسی پیاس جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی بادامی آنکھوں میں واقعی ایک عجیب طرح کی پیاس امڈ آئی. وہ جیسے تصور میں اس نادر پیس آف آرٹ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے کاروباری رقیب ابرار صدیقی کے پاس تھا اور جس کو پانے کے لیے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی. کیا وہ گندھارا آرٹ کا کوئی نمونہ ہے؟ تم یہی سمجھ لو, میڈم نے مختصر جواب دیا. عمران نے بے تکلفی سے ٹانگیں پھیلائیں اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی. میڈم صفورہ کھڑکی کے دوسری طرف تھی اور عمران کو گھور رہی تھی. اس بے بسی کی حالت میں بھی عمران کا اعتماد اور بے پناہ اطمینان اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئی کہ اس کا پالا کسی معمولی شخص سے نہیں پڑا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب سختی کے بجائے
نرمی اور حکمت سے کام لینا چاہ رہی تھی۔ اس میں مردم شناسی کی خاص صلاحیتیں نظر آتی تھیں۔ عمران پرسوچ لہجے میں بولا، میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو قادر اور اس کی بہن کی ضرورت ہے یا اس پیس آف آرٹ کی؟ ظاہر ہے مجھے اس پیس آف آرٹ کی ضرورت ہے، لیکن میں صدیقی سے بھی اپنا تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں کہوں کہ صدیقی سے آپ کا تعلق خراب نہیں ہوگا اور وہ پیس آف آرٹ بھی آپ کو مل جائے گا تو پھر تمہارے پاس جادو کی چھڑی ہے، جادو کا ڈنڈا ہے، اور انشاءاللہ آپ خود بھی ڈنڈے کی معترف ہو جائیں گی۔ میڈم گستاخی معاف، میں نے دیکھ لیا ہے، آپ کے پاس بندے ضرور ہیں اور وہ باصلاحیت بھی ہیں، لیکن ان کا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بڑا کام کر سکیں۔ سیٹھ سراج اور عارف خان جیسے لوگ بس گزارا کر سکتے ہیں، کوئی چمتکار نہیں دکھا سکتے۔ میں ایک مسکین بندہ ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں، آپ کے ان کرائے کے ٹٹوؤں سے بہت بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ مار دھاڑ بھی میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میڈم نادیہ دیکھ چکی ہیں۔ ان کا ہیڈ گارڈ شیرا میرے ہاتھوں جس طرح ناک آؤٹ ہوا تھا وہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اچھا، تو اس واقعے کی وجہ سے تم یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، لیکن شیرے کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہوا اتفاقاً ہوا، ورنہ وہ تم جیسے 2-3 بندوں کا بیک وقت بھرتا بنا سکتا ہے۔ اور سچ پوچھو تو میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ اس روز اتفاقاً ہی اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں اب بھی بلکہ اسی وقت اس سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ لوگوں کی تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی۔ میڈم کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اسے جیسے اب بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ عمران جیسا عام قد کاٹ کا شخص شیرے جیسے نہایت خطرناک اور پہلوان نما فائٹر کو صرف 2-3 سیکنڈ میں زمین چٹوا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ عمران کا قد بامشکل 6 فٹ تھا، شانے چوڑے لیکن جسم چھریرا تھا۔ خاص طور سے اپنی صورت کے اعتبار سے تو وہ بالکل بھی کرخت اور مار دھاڑ والا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شوخ سی معصومیت چھائی رہتی تھی۔ میڈم نے کھڑکی کے پاس آ کر عمران کو بغور دیکھا اور بولی، تجویز تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کھیل میں تم دونوں میں سے کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہڈی پسلی بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ کا پہلوان چت بھی ہو جائے گا۔ خود پر اتنا بھروسہ ہے؟ بھروسہ تو اللہ پر ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے۔ اسی دوران میں میڈم کی نظر کا زاویہ تبدیل ہوا۔ غالباً اس کا دھیان عمران کے زخمی ہاتھ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ بولی، لیکن تمہارا ہاتھ تو زخمی ہے، کیا اسی طرح لڑنا پسند کرو گے؟ میرے دونوں ہاتھ زخمی ہوتے تو بھی میں پسند کرتا، وہ اطمینان سے بولا۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ میڈم صفورہ کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے موبائل فون نکالا اور ایک نمبر پریس کرنے کے بعد بولی، شیرے یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں بھی جان گیا کہ اب یہاں ہلچل ہوگی۔ میری دھڑکن بڑھ گئی۔ قریباً 2 منٹ بعد شیرا تہخانے میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ اسے کس لیے بلایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے میڈم نادیہ بھی وہاں آ دھمکی۔ اس کے ساتھ 2 باوردی گارڈز بھی تھے۔ گارڈز کی AK-56 رائفلیں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نادیہ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بالکل ناقابل اعتبار تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عمران پر کاٹھی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی، لیکن اس وعدے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ مجھے کرسی سے باندھنے پر تل گئی تھی۔ 2 گارڈز نے عمران کو کمرے سے باہر نکالا اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ شیرے نے اپنی جیکٹ میں سے تمام اشیاء نکال کر اپنے ایک ساتھی کو پکڑا دی۔ ان میں ایک عدد ماؤزر بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے گھڑی اتاری اور وہ بھی ساتھی کے حوالے کر دی۔ عمران کی تلاشی تو پہلے بھی کئی بار ہو چکی تھی۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا، میڈم صفورہ نے شیرے اور عمران دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ کسی بھی چیز سے کوئی ضرب نہیں لگائی جائے گی، اس نے آخر میں اضافہ کیا۔ احتیاط کے طور پر میڈم نے وہاں سے ہر شے ہٹوا دی جسے ضرب لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سب کے چہرے پر سنسنی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید شیرا عمران کے زخمی ہاتھ کو دیکھے گا اور اس حوالے سے کوئی بات کرے گا، لیکن وہ یہ اخلاقی جرت نہیں کر سکا
اور ایک طرح سے یوں اس نے خود کو اخلاقی طور پر کمزور ثابت کیا۔ باکسنگ گلوز وغیرہ پہن کر لڑنا اور بات ہوتی ہے، جب دو مشتعل افراد خالی مکوں سے لڑتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ چہرے پر گہرے زخم آئیں۔ میں نے تصور کی نگاہ سے عمران کے زخمی چہرے کو مزید زخمی دیکھا اور میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ یہ دوبدو لڑائی کسی طرح ٹل جائے۔ بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ بیسمنٹ کے خالی حصے نے فائٹنگ رنگ کی شکل اختیار کر لی۔ عمران اور شیرہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ شیرے کی آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یقیناً وہ اس رات والی ہزیمت کا پورا بدلہ عمران سے لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عمران کو بھی ایک مناسب موقع ملا تھا، اسے یہاں لا کر باندھا گیا تھا اور شیرے نے اس کے ساتھ مکالات کی تھی۔ اب اس مکالات کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ پہلا وار شیرے نہیں کیا، اس نے عمران پر مکہ چلایا۔ یہ مکہ عمران کی ٹھوڑی کو چھوتا ہوا گیا۔ شیرے کا دوسرا مکہ بھی اچڑتا ہوا سا پڑا، تاہم وہ اتنے جوش سے آگے آیا تھا کہ عمران اسے سنبھالتے سنبھالتے لڑکھڑا گیا اور گر پڑا۔ شیرہ اس کے اوپر گرا اور مکے برسانے لگا۔ عمران نے اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ وہ اس کی پسلیوں کو نشانہ بنانے لگا۔ عمران نے بھی ایک دو ضربیں اس کے چہرے پر لگائیں۔ میڈم صفورہ کے حکم پر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بار پھر ایک دوسرے پر جھپٹے۔ اس بار شیرے کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کچھ عرصہ پہلے میڈم نادیہ کی رہائش گاہ پر ہو چکا تھا۔ وہ عالم جوش میں پچھلا سبق بھلا بیٹھا۔ اس نے اپنا چہرہ عمران کے سر کی خوفناک ٹکر کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ مجھے تو یہی لگا جیسے یہ اس پہلے سین کا ری پلے ہے۔ عمران کے سر کی دھواں دار ضرب شیرے کے ماتھے پر لگی۔ ناریل چٹکنے کی سی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، اس کے کھوپڑے کو عمران کے سر کی دوسری ضرب سہنا پڑی۔ اس ضرب نے اسے کئی فٹ پیچھے اچھالا اور وہ میڈم صفورہ کے قدموں میں جا گرا۔ اس کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تیورائے ہوئے باکسر کی طرح ڈگمگا کر گھٹنوں کے اوپر گر گیا۔ اسٹاپ اٹ! میڈم صفورہ چلائی۔ دو گارڈز عمران اور شیرے کے بیچ آ گئے۔ توہین اور تکلیف کے شدید اثر کے تحت شیرہ اٹھا اور عمران کی طرف بڑھنا چاہا، تاہم اب میڈم صفورہ نے باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اسے روک دیا۔ یہ لڑائی بامشکل 2-3 منٹ جاری رہ سکی تھی۔ شاید حاضرین میں سے کسی کو بھی ایسے تیز رفتار اختتام کی توقع نہیں تھی۔ شیرہ رک گیا مگر بدستور احتجاج کرتا رہا۔ اس کے احتجاج میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہاں موجود ہر فرد نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میڈم صفورہ نے عقل مندی کا ثبوت دے کر شیرے کو بچا دیا ہے۔ وہ ایک بار پھر عمران کے سامنے آتا تو شاید بہت زیادہ نقصان اٹھا لیتا۔ شیرے کے علاوہ شیرے کے 2-3 قریبی ساتھی بھی عمران کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے، تاہم ان نظروں میں خوف کی جھلکیاں بھی تھیں۔ میں کوئی مارشل آرٹ کا ماہر نہیں تھا کہ اس کی باریکیوں پر بہت زیادہ غور کر سکتا، تاہم میں نے کافی عرصے تک جوڈو کراٹے کی کلاسیں لی تھیں۔ میں دوبدو لڑائی کے بنیادی اصول جانتا تھا۔ میں نے بہترین لڑاکوں کو رنگ میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن میں نے عمران کے انداز میں جو حیران کن جھپٹ دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لڑائی میں اس کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کے سر کی ضرب تھی۔ یہ وار وہ اس قدر اچانک اور اتنے بھرپور طریقے سے کرتا تھا کہ مد مقابل بھونج کر رہ جاتا تھا۔ یہ وار کرتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک عمران کا جسم ایک ایسا زاویہ اختیار کر جاتا تھا جس سے بے پناہ توانائی پیدا ہوتی تھی۔ اس توانائی کو پیدا کرنے میں اس کے پاؤں کی انگلیاں شاید سب سے اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ پھر یہ توانائی ایک شوریدہ لہر کی طرح اس کے سر تک جاتی تھی اور ایک خوفناک ضرب کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ تہخانے میں سب ہکا بکا تھے۔ جسمانی لحاظ سے عمران اور شیرے کا مقابلہ گھوڑے اور ہاتھی کا مقابلہ تھا۔ ادھکھلی کھڑکی میں سے اقبال نے بھی اس تیز رفتار مقابلے کو دیکھا تھا اور اندر سے ہی غالباً تالیاں بھی بجائی تھیں۔ میڈم صفورہ کے اشارے پر شیرے کو باہر جانا پڑا۔ اس مقابلے کے بعد نادیہ کا منہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ گمسم کھڑی تھی۔ میڈم صفورہ نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ انہوں نے عمران کو واپس کمرے میں چلنے کو کہا۔ عمران میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر آپ کی تفریح ادھوری رہی ہے تو میں مزید تفریح مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اگر شیرہ صاحب کے 1-2 ساتھی اکٹھے میرے ساتھ کشتی لڑنا چاہیں تو بھی میں حاضر ہوں۔ اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ میڈم صفورہ سپاٹ لہجے میں بولی، ابھی تم کمرے میں جاؤ۔ میں نے شکر کیا کہ عمران کمرے میں واپس آ گیا، ورنہ ایک موقع پر تو میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں وہ کسی بڑے ایڈونچر کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ارد گرد رائفل بردار گارڈز موجود تھے اور وہ ان میں سے کسی پر جھپٹنے کا سوچ سکتا تھا یا پھر ایسی ہی کوئی حرکت۔ کمرے میں واپس آنے سے پہلے عمران کو پھر ہینڈ کف پہنا دیے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے ارد گرد سکون ہو گیا
بس تہخانے کے دروازے پر 2 باوردی گارڈز کھڑے رہے۔ ہم اپنے راوی روڈ والے گھر سے شام 7 بجے کے قریب نکلے تھے۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا اور جن حالات سے گزرے تھے اس کے نتیجے میں بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بہرطور تھوڑی دیر بعد کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک جوان سال ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چکن بریانی، قورمہ، فرائی فش اور نان وغیرہ بہت سے لوازمات ٹرالی میں موجود تھے۔ اس میں سے کچھ کھانا اقبال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، باقی ہمارے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے جاتے جاتے ہم پر واضح کر دیا تھا کہ اقبال ابھی دوسرے کمرے میں ہی رہے گا۔ اس نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال ہم اس سے بات چیت کی کوشش نہ کریں ورنہ گارڈز کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ کھاؤ یار، عمران نے بائیں ہاتھ سے ایک بڑا لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، بھوک نہیں، میرا لہجہ آزردہ تھا۔ عمران نے بھی ہاتھ روک لیا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ عمران، میں اسی وقت سے ڈرتا تھا۔ ہم اس معاملے میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اگر صرف ہماری ہی بات ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر اب میرے گھر والے بھی زد میں آ رہے ہیں۔ تم نے اپنے بارے میں چھوٹی میڈم کو کچھ بتایا ہے؟ سب کچھ بتایا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ نہ بتاتا تو چند گھنٹے میں اسے خود ہی معلوم ہو جانا تھا۔ وہ میرے سامنے فون پر سیٹھ سراج سے بات کر رہی تھی۔ سیٹھ نے صبح 10 بجے یہاں آنا ہے۔ عمران کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر منرل واٹر کے چند گھونٹ لے کر بولا، پریشانی کی بات نہیں یار، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی میڈم میرے ہاتھ پر بیعت ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ یار، مریدنی بننے والی ہے اپنی، جو کچھ کہیں گے مانے گی، نہ مانے گی تو مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دیں گے۔ ہر وقت پہیلیوں میں بات نہ کیا کرو، میں نے منہ بنایا۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اگر تم نے چھوٹی میڈم کو اپنی سوانح حیات نہ سنائی ہوتی تو زیادہ آسانی ہوتی۔ ہم بڑی میڈم سے کہہ دیتے کہ وہ تمہیں سیٹھ سراج کے سامنے آنے ہی نہ دے، لیکن اب اس سے فائدہ نہیں۔ اب دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میڈم سے کہنا ہوگا کہ وہ تمہارے گھر والوں کی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ نادیہ یا سیٹھ سراج وغیرہ انہیں پریشان نہ کر سکیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ بڑی میڈم انہیں پناہ دے؟ بالکل بوگس خیال ہے تمہارا۔ یہ لوگ جس طرح کی پناہ دیتے ہیں وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ قادرے کو بھی تو بڑی میڈم نے پناہ دی تھی نا، پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا تمہیں قادرے اور مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے، تم مجھے اس لانتی معاملے میں پھنساتے چلے جا رہے ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے مر جانے دیتے اسی دن، قصہ پاک ہوتا۔ میری وجہ سے میرے گھر والوں پر تو آفت نہ آتی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، بس اپنے شغل میلوں میں لگے رہے ہو۔ تم بس اپنے ہی ڈھنگ سے چلنا جانتے ہو، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں بھنایا ہوا کھانے کے سامنے سے اٹھا اور دوسری دیوار کے ساتھ جا بیٹھا۔ عمران نے بھی کھانا ایک طرف ہٹایا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ میرے پاس بیٹھا۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ بڑی ملائمت سے میرے ہاتھ پر رکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جو میں دیکھ رہا ہوں تابی، وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر مجھ پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہے تو اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارے گھر والوں کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں حلف دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ میری بے قراری اچانک کم ہو گئی، جیسے کسی بھڑکتی ہوئی آگ پر بہت سارا ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، بس یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا کام۔ اور پتہ نہیں کیا ہوا، میں واقعی ایک دم پرسکون ہو گیا۔ چلو اٹھو، اب کھانا کھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے لیے بلاوا آ جائے۔ کہاں سے؟ کہیں سے بھی آ سکتا ہے یار، اس نے کہا اور مجھے اٹھا کر دسترخوان تک لے گیا۔ ہم بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لقمے لینے لگے۔ یہ میری زندگی کا عجیب تجربہ تھا۔ لقمہ ایک ہاتھ سے لیا جاتا ہے، لیکن جب ہاتھ بندھے ہوں تو خالی ہاتھ کو بھی نیچے اوپر حرکت دینا پڑتی ہے۔ کسی سے ہاتھ ملانا ہو، کہیں کھجلی کرنی ہو، کچھ لکھنا ہو تو بھی خالی ہاتھ بڑی بے چارگی کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے، جیسے وہ کوئی ایسا بچہ ہو جو پیدائشی طور پر اپنے بھائی بہن سے جڑا ہوا ہو۔ کھانے کے دوران میں ہی میرے ایک سوال کے جواب میں عمران نے سرگوشی میں بتایا کہ ریلوے اسٹیشن پر میڈم کے بندوں کے ہتھے چڑھتے ہی اس نے اپنا موبائل کچرے کے ایک ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ یہ کام بڑی صفائی سے اس وقت ہوا تھا جب میڈم کے بندے اس سے کھینچا تانی کر رہے تھے۔ عمران کے پاس موبائل کی غیر موجودگی نے قادرے اور کنول وغیرہ کو زیادہ محفوظ کر دیا تھا۔ اسی دوران میں لمبی ناک
اور تیکھے نقوش والا ایک آرٹسٹ ٹائپ شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید لٹھے کی کھڑکھڑاتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب آ کر گارڈ سے بولا، ماجد علی، کھولو اسے، میڈم نے بلایا ہے۔ لمبی ناک والے کا اشارہ عمران کی طرف تھا۔ تمہیں کہا تھا نا بلاوا آئے گا۔ عمران نے سرگوشی کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ مسئلہ ہوگا تو میں سرتپا حل بن جاؤں گا، تم بے فکر رہو، اس نے کہا اور نوبارد کے ساتھ باہر چلا گیا۔ 2 گارڈز بھی اس کے عقب میں گئے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ مختلف اندیشے بے پناہ رفتار سے میرے ذہن میں آتے اور جاتے رہے۔ دیوہیکل السیشن کتے کی آواز پورچ کی طرف سے ابھرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں اقبال اور سلیم کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں میری نظر سے دور تھے۔ عمران کی واپسی قریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ بالکل حشاش بشاش تھا۔ ایک گارڈ کے ساتھ گپیں لگاتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ اس کی اڑتی ہوئی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، میری بات کو مذاق نہ سمجھنا، آسیہ واقعی میری منگیتر کی ہم شکل ہے۔ میرے سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں شیر فتح۔ شیر فتح نہیں جی، فتح شیر۔ گارڈ نے اپنے نام کی تصحیح کی۔ شیر آگے ہو یا پیچھے، شیر ہی رہتا ہے یار، عمران نے کہا، بلکہ پیچھے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب میں نے غور کیا تو عمران کے ہاتھوں میں ہینڈ کف بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ گارڈ نے میرے کمرے کو ان لاک کیا اور بڑی عزت سے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ میرے ہینڈ کف بھی ایک لمبی چابی کے ذریعے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد اقبال کی باری آئی۔ اسے کمرے سے نکالا گیا۔ اس کے ہاتھ پہلے ہی آزاد تھے۔ بہرحال ٹانگوں کی تکلیف کے سبب وہ بڑی مشکل سے چل پا رہا تھا۔ میں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کی گئی ہو مگر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہمیں ایک راہداری میں لایا گیا۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ گارڈز کا رویہ بدل چکا ہے۔ ان کی رائفلیں ایزی موڈ میں کندھوں سے جھول رہی تھیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے مدھم آواز میں عمران سے پوچھا۔ اس وقت بستر سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بول بول کر میری تو ٹانگیں دکھنے لگی ہیں۔ ٹانگیں؟ ہاں جگر، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، بولنے سے ٹانگیں دکھتی ہیں، زیادہ چلوں تو زبان کا مسل پل ہو جاتا ہے۔ اس نے بے پر کی اڑائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے خود بھی ٹھیک سے پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس چھوٹی عمارت میں داخل ہو رہے تھے جو دونوں لال کوٹھیوں کے سنگم پر واقع تھی۔ یہ یہاں کی انیکسی تھی۔ اسے چاروں طرف سے کچنار اور نیم کے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اندر سے یہ جگہ خوب سجی سنوری تھی۔ ہمیں ایک نہایت آرام دہ بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس عالی شان کمرے میں 3 لگژری بیڈ تھے۔ باتھ روم بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہر جدید آسائش باتھ روم میں موجود تھی۔ جب ہم یہاں داخل ہو رہے تھے ہم نے ایک ساتھ والے کمرے سے ایک ملازم کو کچھ سامان وغیرہ نکالتے دیکھا۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ انچارج گارڈ شیرے کا سامان ہے۔ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ یہاں رہائش رکھے ہوئے تھا، اب اسے یہاں سے شفٹ کیا جا رہا تھا۔ جلد ہی ہمیں شیرہ بھی نظر آ گیا۔ عمران کی 2 دھواں دار ضربوں کی وجہ سے اس کا چہرہ متورم تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ اس نے عجیب زہریلی نظروں سے ہمیں گھورا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جلد ہی 2 خوبرو ملازمائیں ہماری خدمت کے لیے حاضر ہو گئیں۔ ان کی عمریں 20-22 سال کے درمیان رہی ہوں گی۔ ان کی مسکراہٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ وہ دونوں شلوار قمیص میں تھیں۔ سویٹرز بغیر آستین کے تھے اور قمیص آدھی آستین کی تھی۔ ان کی سڈول باہیں اور سراہی دار گردنیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ انہوں نے ایک وسیع وارڈروب کھولی اور قریباً 2 درجن مردانہ لباس، سویٹر، کوٹ وغیرہ ہینگرز پر لٹکا دیے۔ ان میں سلیپنگ گاؤن وغیرہ بھی تھے۔ نفیس چپلیں اور جوتے وغیرہ پہلے ہی قطار اندر قطار اس وسیع وارڈروب میں موجود تھے۔ قدادم ریفریجریٹر پر کھانے پینے کے بہت سے لوازمات رکھے تھے۔ ان میں امپورٹڈ وسکی کی چمکیلی بوتلیں نمایاں تھیں۔ بڑے سائز کے LCD ٹیلی ویژن پر کوئی انگریزی فلم دھیمی آواز میں چل رہی تھی۔ یہ غیر معمولی حد تک شاندار رہائش گاہ تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میڈم صفورہ ہمیں مروب کر دینا چاہتی ہے۔ کوئی خدمت سر؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ نو تھینک یو، فی الحال ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یار، آرام کرنے کے لیے تھکنا ضروری ہوتا ہے، اقبال نے بھی معنی خیز لہجے میں کہا۔ ابھی تم اپنی ٹانگوں کو سنبھالو، عمران نے سرزنش کی۔ چلو پھر تھوڑا سا مساج ہی کرا دو، ہمیں کچھ تو فائدہ ہو ان مہربان میزبانوں کا، اقبال چہکا۔
عمران نے ایک لڑکی کو مساج کے لیے کہا۔ وہ تو پہلے سے اشارے کے منتظر تھی۔ اس نے جھٹ سے ایک الماری میں سے 2-3 امپورٹڈ آئلز نکال لیے۔ چلو جی چلیں۔ اقبال اٹھ کر بغلی کمرے کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے گردن سے دبوچ کر دوبارہ بستر پر ڈال دیا۔ جو کچھ کرانا ہے یہیں پر کراؤ، ہمارے سامنے، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ پھر کیا فائدہ؟ اقبال نے ٹھنڈی سانس لی اور فلم سٹار ندیم کی آواز میں بولا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ٹیلی فون پر شادی کرنے کے بعد ٹیلی فون پر ہی سہاگ رات منانا۔ ٹھیک ہے بی بی، جاؤ تم، ابھی ہمارے ستارے آپس میں نہیں مل رہے۔ اس نے آخری فکرہ لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکی اس کی آواز اور اسٹائل پر ششدر رہ گئی۔ عمران نے بڑی احتیاط سے ایک وسیع بیڈ روم کا جائزہ لیا، پھر ایک کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھ کر میری طرف بڑھایا۔ لکھا تھا، ہمیں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہو۔ اس کے بعد یہی چٹ اس نے اقبال کو دکھائی۔ میں عمران سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میڈم صفورہ سے اس کی کیا بات چیت ہوئی ہے، اور میرے گھر والوں کے حوالے سے اس نے میڈم سے کیا تحفظ حاصل کیا ہے۔ عمران نے میرے تاثرات سے میرا ارادہ بھانپ لیا اور میرا ہاتھ دبا کر بولا، ایک دم بے فکر ہو جاؤ، میڈم جی سے ساری بات ہو گئی ہے، نو پرابلم ایٹ آل۔ اس رات میں بہت تھوڑی دیر کے لیے سویا۔ دوسری طرف عمران اور اقبال بے فکری سے پڑے تھے، وہ جیسے اپنے ہی گھر میں سو رہے تھے۔ عجیب مزاج تھے ان کے۔ چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے واقعات کی فلم سی بار بار تصور کے پردے پر چلتی رہی اور میں بے قرار ہوتا رہا۔ سب سے اہم سوال میرے ذہن میں یہی ابھر رہا تھا کہ صبح جب سیٹھ سراج کو میری یہاں موجودگی کا علم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگلے روز ہم دونوں نے بہترین باتھ رومز میں غسل کیا اور وارڈروب میں سے اپنی پسند اور اپنے ناپ کے کپڑے نکال کر پہنے۔ اقبال اپنی زخمی ٹانگوں کی وجہ سے ان سہولتوں سے محروم رہا۔ ابھی ہم ایک پرتکلف ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ سیٹھ سراج، شیرا اور ایک دراز قد شخص اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، دراز قد شخص سیٹھ سراج کا ساتھی عارف خان تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آخر میرا اور سیٹھ کا سامنا ہو ہی گیا تھا۔ شیرا بھی ساتھ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن عمران یہاں موجود تھا اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر ہو سکتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر سیٹھ سراج نے آگے بڑھ کر عمران اور اقبال سے ہاتھ ملایا اور پھر میری طرف بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ چند لحظے تذبذب میں رہنے کے بعد میں نے سراج سے مصافحہ کیا۔ سب لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میڈم صفورہ بھی تیز قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بھی سب سے ہاتھ ملایا، پھر سیٹھ سراج سے مخاطب ہو کر بولی، سراج، یہ بات اب کلیئر ہے کہ عمران اور اس کے دونوں ساتھی اب ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہمارا ہی ایک حصہ ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے اپنے ہی ساتھیوں کا ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا بالکل پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسے آپ سب لوگ بالکل بھول جائیں اور ایک نئے تعلق کی شروعات کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی میڈم، لیکن نہیں سراج، یہ لفظ لیکن مجھے زہر لگتا ہے۔ جو کچھ میں نے تم سے کہہ دیا ہے اس میں لیکن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، سیٹھ نے مدھم لہجے میں کہا۔ تو ہارڈے سامنے ہن کیسے بولاں؟ تم نے بھی سن لیا ہے شیرے؟ ہاں جی میڈم۔ چلو اٹھو، پھر ایک دوسرے سے گلے ملو۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن رسمی طور پر تو کشیدگی کم ہوتی نظر آتی تھی۔ سیٹھ سراج جب مجھ سے گلے مل کر پیچھے ہٹا تو ایک لہجے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری آنکھیں ملیں۔ ایک بار پھر وہی چنگاری اس کی آنکھوں میں نظر آئی جو میں نے پہلے بھی دیکھی تھی اور جس کی دید نے میرے دل میں اتھاہ خوف پیدا کیا تھا۔ کیا یہ چنگاری واقعی دوبارہ نظر آئی تھی یا بس میرا وہم تھا؟ کچھ ہی دیر بعد سیٹھ سراج، شیرا اور عارف خان واپس چلے گئے۔ سیٹھ سراج کا لہیم شہیم ڈولتا ہوا جسم میری نگاہوں سے اوجھل ہوا تو مجھے گنگو اطمینان محسوس ہوا۔ صلح صفائی کی اس کارروائی سے عمران بھی کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس کی وجہ عیاں تھی۔ چھوٹی میڈم نادیہ اس کارروائی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ میڈم صفورہ نے اسے بلایا ہو، لیکن وہ کسی بہانے سے کنی کترا گئی ہو۔ وہ ہر لحاظ سے من موجی اور منمانی کرنے والی دکھائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اسے ہینڈل کرنے میں میڈم صفورہ کو بھی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ کل رات میں نے نادیہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے۔ میڈم صفورہ کی مداخلت کے بعد
نادیہ عمران کو ایسی نظروں سے گھورتی رہی تھی جن میں حرص کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی گہری مایوسی بھی شامل تھی، جیسے کوئی بھوکا شکاری اپنے ہاتھ سے نکلنے والی لذیذ شکار کو دیکھتا ہے۔ رات کو عمران نے مزاحیہ لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ میڈم صفورہ عنقریب اس کی مریدنی بننے والی ہے، اور لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی گرویدہ نظر آنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ بہت تھوڑے وقت میں ہوا تھا۔ ہم انیکسی کے لان میں آ بیٹھے۔ یہ بڑی سرسبز جگہ تھی، اسے چاروں طرف سے گارڈینا کی 7-8 فٹ اونچی باڑ نے گھیر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں کسی قسم کے ڈکٹا فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ میں نے عمران سے پوچھا، میرے گھر والوں کے بارے میں میڈم نے کیا کہا ہے؟ میڈم نے ہر طرح کی تسلی بلکہ گارنٹی دی ہے کہ سیٹھ سراج وغیرہ کی طرف سے تمہاری فیملی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ میڈم نے سیٹھ سراج اور عارف خان وغیرہ سے ساری بات کر لی ہے۔ اس کے باوجود میں نے مزید احتیاط کے طور پر انہیں کچھ روز کے لیے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ کہاں؟ ڈیفینس کی ایک کوٹھی میں۔ یہ میرے ایک دوست کی ملکیت ہے۔ میڈم اور اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ یہاں 2 گارڈز بھی موجود رہتے ہیں، آنے جانے کے لیے ایک گاڑی بھی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہاں ہمارے عزیز رشتہ دار اور جاننے والے ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم اچانک ناصر بھائی کی طرح گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اچانک نہیں گئے یار، سب کچھ طریقے سے ہوا ہے۔ میں نے کل فون پر تمہاری والدہ سے کافی دیر بات کی تھی۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ حفاظت کی غرض سے انہیں چند دن گھر سے دور رہنا ہوگا۔ اس دوران میں تمہارے سارے گھر کا رنگ روغن ہوگا اور مرمتیں وغیرہ ہوں گی۔ کم از کم 1-1.5 مہینہ تو لگ ہی جائے گا ان کاموں پر۔ یہ گھر سے باہر رہنے کی ایک معقول وجہ ہوگی۔ اور ویسے بھی یار، عنقریب ثروت بی بی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے، گھر کا حلیہ تو ٹھیک کرنا ہی ہے نا۔ اس نے آنکھ ماری۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میرے خیال میں تمہیں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یار، اس میں غیر سنجیدگی والی کون سی بات ہے؟ تمہاری شادی ہونی ہے، ثروت سے ہونی ہے، عنقریب ہونی ہے، اور میں نے گواہوں کے خانے میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں بھول گیا ہوں۔ ہر گھڑی تمہارے ماتھے پر سجنے والے سہرے کا خیال میرے ذہن میں رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی جمی جمائی زندگی تہس نہس ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ لوگ واقعی ڈیفینس چلے گئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے رہنا تو یہیں لاہور میں ہے نا۔ میری بہن فرح کو کالج جانا ہوتا ہے، عاطف کو بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ کیا گھر میں چھپ کر بیٹھے رہیں گے اور پڑھائی کا خرچ کریں گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عاطف کے امتحان ہو چکے ہیں اور وہ آج کل فارغ ہے۔ سسٹر فرح کی کلاس بھی آج کل ہفتے میں بس 2 روز ہوتی ہے۔ اگر اسے جانا بھی ہوا تو وہ گاڑی میں پوری حفاظت کے ساتھ جائے گی۔ تمہیں بتایا ہے نا، یہ ساری میری درد سری ہے۔ باقی والدہ اور گھر والے پوری طرح مطمئن ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں ان سے فون پر تمہاری بات بھی کرا دیتا ہوں۔ ابھی ہماری بات جاری تھی کہ میڈم صفورہ پھر وارد ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہی کل والا گنجا ڈاکٹر تھا۔ میڈم صفورہ نے اپنی نگرانی میں اقبال کی زخمی ٹانگیں چیک کروائیں۔ گنجے ڈاکٹر نے موبائل فون پر کسی دوسرے سینئر ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیا۔ اس نے اپنے جدید موبائل کے ساتھ اقبال کی زخمی ٹانگوں کی کلرڈ تصویریں لیں اور انہیں سینئر ڈاکٹر کو MMS کیا۔ سینئر ڈاکٹر نے فون پر اقبال سے بات کی اور دوائیں تجویز کیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ میڈم صفورہ ہماری دیکھ بھال میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ میڈم صفورہ اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہم دونوں ایک بار پھر گراسی لان میں آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ جاتی سردیوں کی نرم دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ایک خوبرو ملازمہ ہمارے سامنے چھوٹی تپائی پر مالٹے اور سرخ انار کا جوس رکھ گئی۔ میں نے عمران سے پوچھا کہ یہ سارا کیا گورکھ دھندا ہے، اور وہ میڈم صفورہ جیسی دبنگ عورت کو کس طرح آرام کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں نے میڈم کو قائل کیا کہ اسے ہماری ضرورت ہے۔ جب وہ مان گئی تو اس نے ہمارے لیے اپنے دل میں نرم رویہ ایجاد کر لیا۔ ہم اس کی کیا ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ وہی جو اس وقت اس کے دل کا روگ بنی ہوئی ہے۔ وہ نوادر کا کاروبار کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہر طرح کے نوادر میں اس کی بے حد دلچسپی ہے۔ کوئی اچھا پیس آف آرٹ دیکھ کر اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو 5 روز کے بھوکے کی گرما گرم روٹی اور چکن کڑھائی دیکھ کر ہو سکتی ہے۔ اب یہ چکن کڑھائی اس سے دور ہے۔
اور اس کی بھوک روز بروز اور لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ہے کیا شے جس کے لیے اتنے لوگ دیوانے بنے ہوئے ہیں؟ بدھا کا 1-2 فٹ اونچا مجسمہ یہ فاقے کی حالت میں ہے۔ اسے فاسٹنگ بدھا کہا جاتا ہے۔ اس کی تخلیق میں بے پناہ فنکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاقہ زدہ بدھا کے پنجر اور اس کے رگ پٹھوں اور دھنسی ہوئی آنکھوں کو نمایاں کرنا ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی مجسمے مختلف جگہوں سے برآمد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں عموماً کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ صدیوں کا سفر طے کر کے جو شے ہم تک پہنچتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوتی ہے۔ کہیں انگلیاں نہیں ہوتی، کہیں ناک نہیں ہوتی، اور کہیں سر علیحدہ اور دھڑ علیحدہ پایا جاتا ہے۔ ایسے مجسموں اور چھوٹی مورتیوں کو ماہرین بعد میں جوڑ کر مکمل کرتے ہیں۔ بہت کم پیس آف آرٹ ایسے ہوتے ہیں جو شاندار ہونے کے علاوہ مکمل بھی ہوتے ہیں۔ بدھا کا یہ مجسمہ ان میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈم اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانی ہو رہی ہیں، اور میڈم کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی یہی کیفیت ہے۔ وہ اس کا کیا کرے گی؟ اس کا اپنا ایک پرائیویٹ میوزیم بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے خریدنا چاہتی ہو، یا پھر اس کا خیال ہو کہ وہ اپنے ذرائع سے اسے زیادہ مہنگے داموں فروخت کر سکتی ہے۔ آج کل جاپان اور تھائی لینڈ وغیرہ میں یہ کام زوروں پر ہے۔ تو کیا تم نے اس سے کہا ہے کہ تم وہ مجسمہ اسے لا دو گے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی حماقت کی ہے میں نے، وہ مسکرایا۔ اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، اور وہ خوشی سے نہال ہو کر ہم تینوں کی، نہیں، ہم میں سے کسی ایک کی زوجیت میں آ جائے گی۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا۔ یعنی تم وہ پیس آف آرٹ حاصل کر لو گے، لیکن کیسے؟ یہ کام اتنا آسان تھا تو پھر یہ لوگ خود کیوں نہ کر سکے؟ یہ لوگ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ یہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، نہ ہی 50-60 فٹ کی بلندی پر بغیر جال کے ہوا میں کرتب دکھا سکتے ہیں، اور نہ پستول کے چیمبر میں 3 گولیاں رکھ کر خود پر فائر کر سکتے ہیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا۔ اس کے اندر کی بے پناہ توانائی اس کی مسکراتی آنکھوں میں جھلک رہی تھی اور معصوم چہرے پر لہریں مار رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس معاملے کو خطرناک سے خطرناک بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جو بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بندے کی جان ہماری وجہ سے جا چکی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی اور جان چلی جائے۔ میں نے کہا ہے نا، جو اندیشہ سب سے آخر میں ذہن میں آنا چاہیے وہ سب سے پہلے تمہارے ذہن میں آتا ہے۔ مگر کرو گے کیا؟ بس دیکھتے جاؤ۔ جو کام ان کو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ ہم چٹکی بجاتے کریں گے۔ اس طرح سے اس نے باقاعدہ چٹکی بجانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ زخمی تھا، اس لیے کرراہ کر رہ گیا۔ اسی دوران میڈم صفورہ پھر آ گئی۔ اس مرتبہ وہ اکیلی تھی۔ پینٹ شرٹ اور اونچی ایڑی والی جوتی کے ساتھ وہ خاصی سمارٹ نظر آتی تھی۔ شولڈر بیگ اس کے کندھے سے جھول رہا تھا۔ اس نے بیگ میں سے 500 کے کرنسی نوٹوں والی 4 گڈیاں نکالی اور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ خرچے وغیرہ کے لیے رکھ لو، شام تک ایک کریڈٹ کارڈ بھی تمہیں مل جائے گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے میڈم؟ جب ضرورت پڑے گی آپ سے خود مانگ لوں گا۔ نہیں، یہ رکھو، اس سے مجھے تسلی رہے گی۔ بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ جی فرمائیں، آپ رک کیوں گئیں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ چھوڑ دو یہ سرکس وغیرہ۔ جو وہاں سے کماتے ہو اس سے 4-5 گنا تم کہیں بھی کما سکتے ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میڈم کہ سرکس میرا روزگار نہیں بلکہ شوق ہے، اور میرے لیے اسے فی الحال چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے حکم کے مطابق میں 10-15 روز کی چھٹی لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں مزید سوچ بچار کر لو۔ میری طرف سے تمہارے لیے ہر طرح کی آفر موجود ہے۔ ہمارے پاس کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد اور اپنائیت کا اظہار کرنے کے بعد میڈم صفورہ واپس چلی گئی۔ یہ ملاقات مکمل رازداری سے ہوئی تھی، اور بات چیت کے دوران میں ہمارے ارد گرد کوئی ملازم یا گارڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑے مختصر وقت میں میڈم صفورہ عمران کو اپنے باقی تنخواہ داروں پر فوقیت دینے لگی ہے۔ اقبال نے کہا، یار ہیرو، میڈم کی یہ محبت ہمیں کہیں لے نہ ڈوبے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سراج اور شیرے جیسے بہت سے رقیب پیدا ہونے والے ہیں۔ جو پیدا ہونے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ نیچر کا اصول ہے۔
نیچر کے اور بھی بہت سے اصول ہیں، میں نے ضد ہو کر کہا۔ آگ سے کھیلیں گے تو وہ ہمیں ضرور جلائے گی، اور تم آگ سے کھیل رہے ہو، نہ صرف کھیل رہے ہو بلکہ آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میں اس معاملے میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اگر تم مجھے معافی دے دو تو بہتر ہے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئے، بالکل اس بیٹسمین کی طرح لگ رہے ہو جو ڈپریشن میں الٹی سیدھی ہٹ لگا کر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اپنے آخری میچ میں ہمارے انضمام الحق نے بھی… خدا کے لیے عمران، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں نے تڑق کر کہا۔ میں اب اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ عمران نے ایک دم میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور یاد دلایا کہ یہاں کیمرے اور مائکروفون وغیرہ موجود ہیں۔ میں اٹھا اور بھنایا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ گفتگو کے لیے یہ لان ہی مناسب تھا۔ عمران بھی میرے پیچھے پیچھے آیا۔ ہم زرد گلاب کی کیاریوں کے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے عمران سے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بالکل میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت اور سلامتی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا وہ مجھے اپنے سے علیحدہ سمجھے۔ میں اب ایک قدم بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر وہ مجھے چلنے پر مجبور کرے گا تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ عمران نے اپنے مخصوص شیریں لہجے میں مجھے سمجھانے بجھانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر پتہ نہیں آج کیا بات تھی کہ میں نے اس کی ہر دلیل کو رد کر دیا اور کہا کہ میں اپنا راستہ ابھی اور اسی وقت اس سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسوؤں کی نمی آ رہی تھی اور اپنے اہل خانہ کی پریشانیوں کا خیال میرا خون جلا رہا تھا۔ میں نے عمران سے بس ایک بات ہی کہی۔ میں نے کہا کہ وہ میڈم سے کہہ کر مجھے اس سارے چکر سے الگ کر دے۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے اہل خانہ بھی گھر واپس آ جائیں۔ مگر تابی سمجھنے کی کوشش کرو، عمران بولا۔ جو بھی ہوا اور جس طرح بھی ہوا، لیکن حقیقت اب یہی ہے کہ تم اس معاملے میں ملوث ہو چکے ہو۔ یہ لوگ اب کسی صورت تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ نہ رہنے دیں، لیکن اگر ہمیں مرنا ہے تو اپنی مرضی سے مریں گے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ تم جس طرح مجھے اس دلدل میں دھنساتے جا رہے ہو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری موت بھی بدترین قسم کی ہو جائے گی۔ میرا لہجہ حتمی تھا۔ کافی دیر بعد عمران نے ایک گہری سانس لی اور ہارے ہوئے انداز میں بولا، تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے جگر۔ میں نے تو اس پہلی رات کو ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم موٹر سائیکل سے اتر کر جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ تم اس وقت اتر جاتے تو بہتر ہوتا۔ بہرحال اب بھی میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ ہاں، اتنا ضرور چاہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ مجھے بس 3-4 دن کا وقت دو، میں سراج کے حوالے سے میڈم سے بات کروں گا۔ مجھے میڈم سے اس بات کی مکمل گارنٹی چاہیے کہ سراج یا مجید میٹھو کے چیلے چانٹے تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن میں 2-3 دن سے زیادہ کسی صورت یہاں نہیں رکوں گا۔ میرا لہجہ ایک بار پھر دو ٹوک ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا۔ جہاں تک ثروت والا مسئلہ ہے، اس میں نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ ابھی پرسوں بھی حاجی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ مکان کی رقم مل گئی ہے۔ 2-4 دن میں ناصر جرمنی سے وہ اکاؤنٹ نمبر بھیج دے گا جس میں ڈرافٹ جمع ہونا ہے۔ جیسے ہی اس کا سراغ لگا میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر والوں کی سلامتی داؤ پر لگا کر ثروت کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس طویل گفتگو کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ساپہر کو عمران مجھے بتائے بغیر ایک سرخ کار میں کہیں چلا گیا اور 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ وہ کار خود ڈرائیو کر کے گیا تھا۔ رات کو میں لگژری بیڈ پر لیٹا دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ مجھے عمران اور میڈم کی گارنٹی کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرا مستقبل بھی ثروت اور ناصر بھائی کے مستقبل سے ملتا جلتا ہے۔ مجھے بھی اب ہجرت کرنا تھی، ہجرت جو صدیوں سے ظلم و جبر کے رد عمل میں کی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے درجے ہیں، کچھ عظیم ہجرتیں عظیم مقصد کے لیے کی گئیں، کچھ معمولی ہجرتیں مجھ جیسے معمولی لوگوں نے معمولی مقاصد کے لیے کیں۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ سیٹھ سراج کے ہاتھوں میرے زد و کوب ہونے والا واقعہ اب کبھی لوگوں کے ذہنوں سے مٹے گا اور نہ میرے اپنے ذہن سے۔ اس لیے اپنے گھر واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اپنے ذہن میں جو منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عمران اور اس کی خطرناک مصروفیات سے پیچھا چھڑانے کے بعد
میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جنوبی پنجاب یا پھر سندھ کے کسی شہر میں منتقل ہو جاؤں گا۔ 4-6 ماہ تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لوں گا، اور اگر صورتحال سازگار نظر نہیں آئی تو مکان وغیرہ فروخت کر دوں گا۔ کرائے کا مکان کہیں بھی لیا جا سکتا تھا۔ عاطف اور فرح کی پڑھائی بھی ایسی نہیں تھی کہ انہیں تعلیمی ادارہ تبدیل کرنے میں دشواری ہوتی۔ 2 دن میں اسی ڈگر پر سوچتا رہا اور مجھے اپنی منصوبہ بندی میں خاصا وزن محسوس ہوا، مگر تیسری صبح ایک بار پھر اندیشے دل میں گھر بنانے لگے۔ عمران نے یہ بات تو ٹھیک ہی کہی تھی کہ میں اس سارے چکر میں ملوث ہو چکا ہوں، تو کیا میں ملوث ہونے کے باوجود ان خطرناک لوگوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو سکوں گا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ کیا میں عمران کے بغیر تحفظ محسوس کر سکوں گا؟ میں اس شخص پر لاشعوری طور پر بے پناہ اعتماد کرنے لگا تھا۔ کسی وقت مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ شخص ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے کرنے کا مصمم ارادہ کر لے۔ تو کیا کن فیاکون جیسی خداداد صلاحیت رکھنے والے شخص کی پرخلوص دوستی سے محروم ہونا دانشمندی تھی؟ صبح ناشتے پر میں نے عمران کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کی دھندلاہٹ تھی۔ اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور خلاف معمول پھر سو گیا۔ عجیب جادو تھا اس شخص میں، وہ ہر کس و ناقص کو اپنے دائرۂ اثر میں لے لیتا تھا۔ شاید میں بھی اس کے دائرۂ اثر میں آ چکا تھا۔ اس کی پرخلوص محبت سے محروم ہونے کا سوچ کر مجھے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کیا تھا؟ کون تھا؟ کہاں سے آ دھمکا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ رات کو میں نے فون پر والدہ، فرح اور عاطف سے بھی بات کی۔ میرے اندیشوں کے برخلاف والدہ اور فرح وغیرہ پریشان نہیں تھے، بلکہ میں نے پہلی بار ان کے لب و لہجے میں طمانینت محسوس کی۔ والدہ نے مجھے یہ بتا کر حیران کیا کہ 3 روز پہلے عمران خود انہیں نئے گھر میں چھوڑ کر گیا ہے۔ والدہ نے کہا کہ وہ یہاں زیادہ تحفظ اور اطمینان محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے عمران کی بہت تعریف کی اور کہا، ایسے دوست قسمت سے ملتے ہیں تابی۔ عمران کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری پریشانیوں سے نکال لے گا۔ بڑا اعتماد ہے اس کے اندر۔ تم تو مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو، لیکن اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اتنے میں فرح نے والدہ سے فون لے لیا اور بولی، تابش بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، عمران بھائی بڑے اچھے ہیں۔ انہوں نے یہاں ہماری ہر سہولت کا خیال رکھا ہے۔ سگے بھائیوں کی طرح میرا ماتھا چوم رہے تھے۔ لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کافی لمبے ہیں۔ ایسے لوگ سیٹھ سراج اور تھانے دار اشرف جیسے لوگوں سے اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں۔ ویسے وہ بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق خفیہ پولیس سے ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ عمران نے خفیہ پولیس والا شوشہ یہاں بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تمہاری کلاسز کا کیا ہوگا؟ میں کل گئی تھی بھائی، اب اگلے ہفتے جاؤں گی۔ کیسے گئی تھیں؟ جانا تو ڈرائیور کے ساتھ تھا، مگر اس وقت اتفاق سے عمران بھائی خود آ گئے۔ کہنے لگے، چلو آج میں جاؤں گا اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ۔ راستے میں بگ اسٹور سے 1,500-2 ہزار کی چاکلیٹس لے دیں۔ کہنے لگے کہ واپسی پر ڈرائیور لینے آئے گا، ساتھ میں گارڈ بھی ہوگا، مگر ان گارڈز کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، یہ صرف تمہاری شان و شوکت بڑھانے کے لیے ہیں۔ تسلی دے رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ان گارڈز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے عجیب سی سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے۔ فرح نے عمران کے زخمی ہاتھ کے بارے میں بھی پوچھا کہ انہیں کیسے چوٹ لگی ہے، کیا انہوں نے کسی سے مار پٹائی کی ہے؟ میں نے بس گول مول جواب دیا، میں اسے کیا کیا بتاتا۔ اس موقع پر والدہ نے ایک بار پھر میری بہن فرح سے فون لے لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تیرے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں تابی، رو رو کر اللہ سے کہا ہے کہ وہ تیری مشکلیں آسان کرے، تیری مدد کرے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تیرے اس دوست کی شکل میں اللہ نے تیرے لیے مدد بھیجی ہے، تم اس کی دوستی سے منہ نہ موڑنا۔ وہ تیرے بارے میں کچھ دکھی سا لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا تابی مجھ سے کچھ ناراض ہے، کیا تمہارے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی؟ والدہ نے بڑے درد سے پوچھا۔ نہیں امی، بس یوں ہی کہہ دیا ہوگا اس نے۔ دیکھ تابی، والدہ نے عجیب لہجے میں کہا، تیرے بارے میں میرے دل سے جو آواز آتی ہے نا، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے، اب بھی میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ تیرا یہ دوست تیرے اور ہم سب کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا، اس کی دوستی پر شک نہ کرنا۔ میں حیران رہ گیا۔ والدہ نے ایک مختصر سی رفاقت کے بعد عمران کے بارے میں ایسا بیان دے دیا تھا
مجھے والدہ کے وجدان پر یقین تھا۔ وہ اس خاص لب و لہجے میں جب بھی کچھ کہا کرتی تھیں وہ کسی نہ کسی شکل میں پورا ہو جاتا تھا۔ ٹیلی فون پر بات ختم کرنے کے بعد بھی میں دیر تک والدہ کے لہجے پر غور کرتا رہا۔ میرے اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز بھی والدہ کے خیال کی تائید کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب عمران کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بے لوث و بے لاگ دوستی ایک تیز اثر نشے کی طرح تھی، اور یہ نشہ کچھ ہی عرصے میں میرے رگو پے میں سرایت کر کے میری ناقابل مزاحمت ضرورت بن گیا تھا۔ بے لوث دوستی کا لفظ ہم ہزارہ بار استعمال کرتے ہیں، مگر اس لفظ کو اصل معنی عمران نے دیے تھے۔ مجھے لگا کہ میں اس پہلی رات کی طرح آج بھی اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوں، اور اب اس موٹر سائیکل سے کبھی اتر نہیں سکوں گا۔ اگلے روز میڈم نے لال کوٹھی کے شاندار بیسمنٹ میں ایک چھوٹی سی پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس میں سیٹھ سراج، عارف خان، شیر محمد شیر اور شیرے کا ساتھی بختیار بھی شامل تھا۔ یہ پارٹی ایک طرح سے اہم ملازمین کے درمیان کوارڈینیشن قائم کرنے کے لیے تھی۔ غیر متوقع طور پر اس میں چھوٹی میڈم یعنی نادیہ نے بھی شرکت کی۔ اس پارٹی میں میڈم صفورہ نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس نے کہا کہ اب عمران اور اس کے دونوں ساتھی ہمارے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ اب ہمیں اپنی ساری پرانی رنجشیں بھلا کر اور مل کر کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گلے شکوے دور کر کے اپنے دل صاف کر لینے چاہیے۔ میڈم نے خاص طور سے مجھے اور سیٹھ سراج کو ساتھ ساتھ بٹھایا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو تابش، جب نیا تعلق بنانا ہو تو پرانی باتیں بھلانا پڑتی ہیں۔ مجید مٹھو سراج کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اس کی موت جس طرح ہوئی وہ ہم سب جان گئے ہیں۔ سراج کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے لیے تمہاری منگیتر کا اغوا تھا۔ بے شک سراج کے صاحبزادے کی وہ ایک سنگین غلطی تھی، اور اس غلطی کے اثرات دور تک گئے۔ بہرحال اب یہ غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کر دینے کا وقت ہے۔ میڈم نے اس طرح کی اور بھی کئی باتیں کی۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ سراج کا بیٹا واجی پاکستان سے باہر جا چکا ہے، اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ بھی ہے۔ آخر میں میڈم نے مجھے مجبور کیا کہ میں سیٹھ سراج سے ایک بار پھر خلوص دل سے گلے ملوں۔ میں نے ایسا کرنے سے پہلے ایک نگاہ عمران پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر موافق تاثرات تھے۔ میں نے سیٹھ سراج سے معانقہ کیا، لیکن ایک بار پھر لگا کہ صرف سینے سے سینہ ملا ہے، دل سے دل نہیں۔ 3-4 ملازم لڑکیاں تتلیوں کی طرح ہمارے ارد گرد چکرا رہی تھیں۔ ان میں سے 2 وہ تھیں جو خاص ہماری خدمت پر مامور تھیں۔ ان میں سے ایک ملیح چہرے والی لڑکی کا نام سارا تھا۔ وہ زیادہ تر عمران کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ اب بھی اس کم عمر لڑکی نے جسم کو نمایاں کرنے والا ہوشروبا لباس پہنا ہوا تھا اور ہمارے اطراف میں چکرا رہی تھی۔ بیسمنٹ میں 20 قالین بچھے تھے۔ ایک طرف بار تھا، چمکیلی بوتلیں اور شفاف گلاس گردش کر رہے تھے۔ بار کے سامنے رقص گاہ تھی۔ پس پردہ مدھم آواز میں میوزک چل رہا تھا، اور فلور پر ایک لڑکی مسلسل اپنے پرشباب جسم کو تھرکا رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ تھرکتی تھرکتی نشست گاہ میں بھی آ جاتی تھی اور حاضرین کو گلاس، سوڈا اور سگریٹ وغیرہ سرو کرتی تھی۔ یہ 5 اسٹار سے کہیں اوپر کا ماحول تھا۔ میڈم نادیہ کچھ خاموش سی تھی، بہرحال تقریب میں حصہ لے رہی تھی۔ دیگر حاضرین کی طرح وہ بھی مسلسل پیگ لے رہی تھی، بلکہ اس معاملے میں وہ سب سے آگے دکھائی دیتی تھی۔ عمران نے اس خوشگوار ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر کہا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بولو بولو، بغیر اجازت کے بول سکتے ہو۔ صفورہ نے بیئر کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ خوشی کا موقع ہے میڈم، ہم نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، کیوں نہ اس موقع کی مناسبت سے سلیم کو بھی معاف کر دیا جائے۔ میڈم صفورہ نے نادیہ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً تنک کر بولی، دشمن اور غدار میں فرق ہوتا ہے، اور سلیم لنگڑا غدار ہے، مگر میرے خیال میں اس کو کافی سزا مل چکی ہے میڈم نادیہ۔ ہم پرسوں بھی پورا 1 گھنٹہ اس کے چلانے کی آواز سنتے رہے ہیں۔ تم اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کافی سزا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک کچھ بھی نہ ہو، نادیہ مخمور انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا تھا۔ میڈم صفورہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، اچھا اس بارے میں پھر بات کریں گے، مگر جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سلیم سے کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نادو؟ میڈم نے نادیہ سے تصدیق چاہی۔ وہ جزبز نظر آ رہی تھی، تاہم اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانا شاندار تھا۔ میں نے سیٹھ سراج کو ایک دفعہ پہلے بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جیسے کھانے پر باقاعدہ حملہ کرتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے
اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ویسی ہی حریص چمک ابھرتی تھی جیسی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر شراب کا دور چلا۔ اس دور میں عمران نے بھی بیئر کے 1-2 چھوٹے پیگ لیے۔ میڈم نادیہ بلا نوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اندرونی اضطراب کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ اول پول بھی بول رہی تھی۔ بڑی بہن میڈم صفورہ کسی کام کے لیے باہر گئی تو نادیہ اور بھی کھل گئی۔ وہ تھرکنے لگی اور گاہے بگاہے شرابیوں کے انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر بات کرنے لگی۔ اس نے میڈونا کے ایک جذبات انگیز انگلش گانے کے چند بول سنائے، پھر ایک جوک سنایا جس کا تعلق سرکس کی گہما گہمی سے تھا۔ وہ عمران کے بالکل سامنے بیٹھی تھی اور اپنے سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر اس کی طرف چھوڑ رہی تھی۔ پھر وہ اپنا گلاس بھرنے کے لیے خود ہی اٹھی اور لڑکھڑا کر گر گئی۔ گرتے ہوئے اس کا ہاتھ عمران کے کندھے سے ٹکرایا اور اس کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ عمران کی گردن پر بجھ گیا۔ عمران تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ عارف خان نے نادیہ کو سنبھال کر اٹھایا۔ نادیہ نشے کی حالت میں افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ اوہ سوری، ویری ویری سوری۔ اوہ تمہاری تو گردن جل گئی۔ وہ اس کی گردن پر پھونکے مارنے لگی۔ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یا اتفاقاً ہو گیا ہے۔ عمران کی گردن پر سرخ داغ نظر آ رہا تھا۔ نادیہ نے بہکتے ہوئے انداز میں اپنے ٹیشو پیپر سے اس داغ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں معافی مانگتی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوہ نو، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واٹ کین آئی ڈو ناؤ؟ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بھی میں تیار ہوں۔ یہ لو سگریٹ۔ تم بھی مجھے سگریٹ لگا سکتے ہو، جہاں چاہے لگا سکتے ہو۔ اس نے اپنی گردن آگے کر دی اور سگریٹ عمران کے ہاتھوں میں تھمانے کی ناکام کوشش کی۔ اوہو پکڑو نا، پلیز ہولڈ اٹ، وہ بہکی آواز میں بولی۔ اچھا گردن پر نہیں لگانا چاہتے تو جہاں جی چاہے لگا لو۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ کے بٹن تیزی سے کھول دیے۔ وہ واقعی دھت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ادبجا سگریٹ زبردستی عمران کے ہاتھ میں تھمانے اور اسے اپنے اوریاں جسم سے لگانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ لگتا تھا کہ تقریب کے دیگر حاضرین نادیہ کی ایسی حرکتوں کے عادی تھے۔ ان میں سے اکثر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کہ یہ قضیہ کیا رنگ اختیار کرتا کہ اسی دوران میں میڈم صفورہ لمبے ڈگ بھرتی اندر آ گئی۔ اس وقت نادیہ شرابی لہجے میں عمران کو مخاطب کر کے بول رہی تھی۔ بڑے مغرور ہو تم، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا میں تمہارا احسان اپنی طرف رکھ لوں گی؟ ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تم بھی مجھے سگریٹ لگاؤ، ابھی لگاؤ، نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی، اس طرح، لائک دیٹ۔ اس نے شیمپین کی بڑی بوتل تڑاق سے دیوار پر توڑ دی۔ نادو کیا کر رہی ہو؟ ہوش کرو، میڈم صفورہ چلائی۔ نادو جو اب دوسری بوتل کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی ذرا ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے بڑی بہن کو دیکھا، تندو تیز لہجے میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر کچھ بولنے سے پہلے ہی بند کر لیا۔ میڈم دوبارہ گرجی، ختم کرو یہ تماشا، کیوں اتنی شراب انڈیلتی ہو اپنے اندر؟ کیوں بیڑا غرق کر رہی ہو اپنا؟ نادیہ نے باغی نظروں سے بڑی بہن کی طرف دیکھا، تاہم کچھ کہے بغیر ہی پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی آدھ پون گھنٹے تک پارٹی چلتی رہی۔ سیٹھ سراج کی موجودگی مجھے سخت بے چین کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے جیسے تیسے وقت گزار لیا۔ میرا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ رات کو بھی میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ ایک بے نام تذبذب نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ عمران کا ساتھ چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، دوسری طرف اس کی خطرناک مصروفیات کا ساتھ دینا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ رات 2-2:30 بجے کے لگ بھگ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں بستر پر لیٹا تھا۔ عمران اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ 2 دن سے کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کر بولا، تابی لگتا ہے ابھی تک الجھن میں ہو۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل میں جھانک لیا ہے، تاہم میں نے بے پرواہی سے کہا، کیسی الجھن؟ یہی الجھن کہ چلا جاؤں یا نہ جاؤں۔ میری حماقتوں کا ساتھ دینا مشکل نظر آ رہا ہے، دوسری طرف مجھ پر طرز بھی آ رہا ہے نا یہی بات؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں میری طرف جھک کر بولا، لبوں پر اداس لیکن وہی مقناطیسی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جھوٹ بولا۔
اس نے 2 لمبے کش لے کر کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ فال نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہارے چلے جانے کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہ جانے کے حق میں۔ کیسی فال؟ بھائی ہم جس طرح کے ہیں ہماری فال بھی ویسی ہی ہوگی۔ میں اکثر ریوالور سے ہی فال نکالا کرتا ہوں اور میری فال اکثر ٹھیک نکلتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ 10-15 فٹ کی دوری پر اقبال اپنے بیڈ پر درد کی 2 گولیاں کھا کر سویا پڑا تھا۔ یار تمہاری پہیلیوں جیسی باتوں سے مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس میں پہیلی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے کہا اور کھلنڈرے انداز میں قمیض کے نیچے سے ریوالور نکال لیا۔ یہ عمران کا اپنا ہی ریوالور تھا، کل ہی میڈم نے اسے واپس کیا تھا، ساتھ میں ایک موبائل بھی دیا تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے ریوالور کے چیمبر میں ایک گولی ڈالی اور مسکراتے ہوئے ریوالور کی نال اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لی۔ ایسا کرنے سے پہلے اس نے ریوالور کی چرخی کو 2-3 بار گھما دیا تھا۔ گولی چل گئی تو چلے جانا، نہ چلی تو اپنے ارادے پر نظر ثانی کرنا، عمران نے عجیب وجدانی لہجے میں کہا۔ پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیا۔ میری رگوں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بہرحال گولی نہیں چلی اور عمران کا ہاتھ جو گولی چلنے کی صورت میں نہایت شدید طور پر زخمی ہو سکتا تھا محفوظ رہا۔ اس نے جادوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا، اب کیا خیال ہے؟ میں خاموش رہا۔ اس نے سگریٹ کے 2-3 گہرے کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور ریوالور میری گود میں ڈال دیا اور ہولے سے بولا، میں نے ریوالور میں جو گولی ڈالی وہ اکیلی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جواب دینے کے بجائے مسکراتا رہا اور نیا سگریٹ سلگا لیا۔ میں نے ریوالور کا چیمبر کھول کر دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ چرخی میں 4 گولیاں موجود تھیں، بس 2 خانے خالی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ 3 گولیاں پہلے سے ریوالور میں موجود تھیں۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے، میں نے لرزاں آواز میں کہا۔ عقل اور عشق 2 متضاد چیزیں ہیں جگر۔ جب غیبی اشارے لینے ہوں تو پھر عقل کے بجائے جنون سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ رات کے ان خاموش لمحوں میں لگژری بیڈ روم میں کھڑکیوں سے باہر تیز ہوا چل رہی تھی، کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا کسی داستانی کردار کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وجدان کی روشنی تھی، ایسا وجدان جو بے حد پختہ یقین کے بطن سے پھوٹتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں میرے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا، اور میرا فیصلہ تھا کہ میں عمران کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ پردہ غیب سے میرے لیے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بہرحال اپنے اس فیصلے کے بارے میں میں نے عمران کو اگلی صبح ہی بتایا۔ وہ میرے فیصلے سے بہت خوش تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اگر معروضی انداز سے دیکھا جاتا تو وہ میرے لیے ہر طرح سود مند تھا، جبکہ میں اس کے لیے ہر طرح بے سود۔ پھر بھی وہ مجھے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یار عمران، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دماغ ٹھیک کام کرتا رہے اور میں نفسیاتی مریض نہ بن جاؤں تو پھر مجھے پہیلیوں میں نہ الجھایا کرو۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو اور میڈم سے تمہاری کیا باتیں طے ہوئی ہیں۔ ہم دونوں گراسی لان میں بیٹھے تھے۔ اقبال کو ہلکا بخار تھا اور وہ بیڈ روم میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ تمہیں کس بات کا کنفیوژن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بس کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ کوئی بات بھی ٹھیک سے میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ تم نے معاملات کو بہت الجھا دیا ہے۔ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ تم مجھ سے ایک ایک بات پوچھتے جاؤ، میں بتاتا جاتا ہوں۔ میں نے کوہنیوں کے بل نرم گھاس پر نیند دراز ہوتے ہوئے پوچھا، مجید مٹھو اگر میڈم صفورہ کا بندہ تھا تو وہاں جہلم میں کیا کر رہا تھا؟ بے شک وہ میڈم کا بندہ تھا، مگر اس نے بتایا ہی تھا کہ ابرار صدیقی سے بھی اس کی الیک سلیک ہو چکی ہے، اور ابرار صدیقی اسے کبھی کبھار اپنے ساتھ ٹیکسلا اور مردان وغیرہ بھی لے کر جاتا تھا۔ وہاں جہلم میں مجید کیا کر رہا تھا؟ ابرار صدیقی آج کل جہلم میں ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ وہیں پر صدیقی کا کوئی پیر طریقت بھی ہے۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو پیر صاحب کے ہاں کوئی محفل ہوتی ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے اور کبھی کبھی دوسری رات تک بھی چلتی ہے۔ ابرار صدیقی کو اس محفل میں شریک ہونا تھا۔ اس کا خاص ملازم سلطان فلیٹ کی حفاظت کرتا تھا۔ صدیقی کو اس بندے پر بے پناہ بھروسہ ہے، مگر ہوا یہ کہ جس رات صدیقی کو محفل میں شریک ہونا تھا اسی روز سلطان کو اپنے ایک ضروری کام کے لیے واپس لاہور آنا پڑ گیا۔ دراصل سلطان کی کمی پوری کرنے کے لیے ابرار صدیقی نے مجید مٹھو کو جہلم بلایا تھا۔ تمہارا مطلب ہے
کہ فردوس پلازا کے اس فلیٹ میں وہ خاص پیس موجود ہے، اس لیے صدیقی فلیٹ کی خاص حفاظت کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک ڈبل گیم ہوا اور اس گیم کا پتہ میڈم اور اس کے ایک دو خاص بندوں کے سوا اور کسی کو نہیں۔ مجید مٹھو نے اس فلیٹ میں تقریباً 36 گھنٹے گزارے اور اس دوران میں وہ فلیٹ میں مسلسل اس پیس کو تلاش کرتا رہا۔ کیوں؟ میڈم نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ دراصل میڈم اس پیس کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بے شک وہ ساتھ ساتھ قادرے کی بہن کمل کا چکر بھی چلا رہی تھی، مگر اسے اس چکر کے ناکام ہونے کا خدشہ بھی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے طور پر فلیٹ میں پیس تلاش کرانے کی کوشش کی، مگر اس بھرپور کوشش میں ناکام ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ پیس اس فلیٹ میں موجود نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ 90% سے زیادہ امکان ہے کہ اسی فلیٹ میں موجود ہے، مگر ابرار صدیقی نے اسے اپنے ڈھنگ سے کہیں چھپا رکھا ہے۔ مجید مٹھو سر توڑ کوشش کر کے بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو تم اسے کیسے ڈھونڈو گے؟ جادو کی چھڑی سے۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے شہزادے۔ پھر وہی بجھارتیں، میں نے احتجاج کیا۔ دراصل ابھی خود میرے ذہن میں بھی بات واضح نہیں ہے۔ ایک آزمودہ طریقے کو پھر سے آزمانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اپنا آئن فلیمنگ ہے نا، جیمز بانڈ کا رائٹر، شاید اس نے اپنے کسی ناول میں اس طرح کا کام کیا تھا، یا پھر شرلاک ہومز کی کوئی کہانی تھی۔ ہاں یاد آیا، یہ جو آئن فلیمنگ ہے نا، یہ تایا جی کا بڑا گہرا یار رہا ہے۔ دونوں نے اکٹھے ہی فلمیں دیکھنی شروع کی تھیں۔ پھر جب دونوں افغانستان میں تھے تو اکٹھے ہی روزانہ ساحل پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ افغانستان میں سمندر؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ نہیں ہے۔ اوہ، شاید پھر کسی اور ملک کی بات کی ہوگی انہوں نے، یا پھر ہم سے چھپایا ہوگا۔ دراصل تائی جی کو تایا کا آئن فلیمنگ اور الفریڈ ہچکاک وغیرہ سے ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تو دیوانی تھی اپنے شوکت صدیقی اور ابن صفی کی، بلکہ ابن صفی کو تو انہوں نے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، خواہ مخواہ دماغ مت کھاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر مسکرا کر پٹری پر واپس آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سوری یار، بات کرتے ہوئے زبان پھسل جاتی ہے۔ اصل میں ابھی خود میرے ذہن میں بھی کوئی واضح نقشہ نہیں بنا۔ میں کل تک تمہیں پوری تفصیل بتا دوں گا۔ پوری تفصیل بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ لے جانا تو اقبال کو تھا، لیکن تم دیکھ ہی رہے ہو، وہ جہلم میں باؤنسر کھا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دے سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ کوئی ایسا خطرناک کام نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا بڑے ہموار اور پرامن طریقے سے ہوگا۔ میڈم نے پہلی شرط ہی یہ رکھی ہے کہ انہیں کسی طرح کا خون خرابہ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھ بالکل صاف رکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم بھی ہاتھ بالکل صاف رکھ کر ہی کام کرتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم مجید مٹھو کی بات کر رہے ہو یار۔ کم از کم تم تو ایسی بات نہ کہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہوا اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس نے ہماری گاڑی کو سائیڈ ماری اور خود کھائی میں گرا، پھر آگ بھی اس کی غلطی سے لگی۔ اچھا، اب اس بحث کو چھیڑنے سے کیا فائدہ؟ میری سمجھ میں ایک اور بات نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو میڈم یہ چاہتی ہے کہ ابرار صدیقی سے اس کا تعلق خراب نہ ہونے پائے، دوسری طرف پیس کے لیے بھرپور ٹرائیاں بھی مار رہی ہے۔ اسی کو تو لالچ کہتے ہیں جگر۔ بہرحال یہ کوشش جو ہم کرنے والے ہیں اس سے میڈم کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہم اپنے طور پر کریں گے۔ میں نے اپنی طرف سے میڈم کو ضمانت دی ہے کہ کوشش کامیاب ہو یا ناکام، دونوں صورتوں میں اس معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ یہ ضمانت تم کیسے دے سکتے ہو؟ اگر اپنی کوشش کے دوران میں تم پکڑے گئے اور ابرار صدیقی کے لوگوں نے تمہیں مار مار کر دمبا بنا دیا تو تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، اور اگر تم نہ بتاؤ گے تو میں بتا دوں گا۔ اس نے فوراً میرے دونوں گال کھینچ کر اپنی دلی مسرت کا اظہار کیا۔ چلو کم از کم ایک بات تو ثابت ہوئی کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ دوسری بات پکڑے جانے والی اور دمبا بننے والی، تو اس پر میں ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم دنیا کے جدید اور نہایت پیچیدہ قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خداداد صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ تم معمولی قسم کے کاموں میں سے نہایت غیر معمولی قسم کے خطرات ڈھونڈ نکالتے ہو۔
لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل صحت مند ہو جاؤ گے۔ میں اب بھی صحت مند ہوں، تمہاری ذہنی حالت کا مسئلہ ہے۔ تم آگ میں چھلانگ لگاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میرے جگر، یہاں کوئی آگ ہے اور نہ ہم اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ دیکھنا، یہ پیس والا معاملہ بالکل سیدھے سادے طریقے سے حل ہو جانا ہے۔ تمہارے سارے معاملے سیدھے سادے طریقے سے ہی حل ہوتے ہیں۔ تم بالکل سیدھے سادے طریقے سے لال کوٹھی میں گھسے، بالکل سیدھے سادے طریقے سے مٹھو کا پیچھا کیا، اور اب اسی سیدھے سادے طریقے سے یہاں پھنسے ہوئے ہو۔ جگر، تم کہانی کو درمیان سے دیکھ رہے ہو۔ جب تک کہانی مکمل نہیں ہو جاتی اس پر تبصرہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں تمہاری کہانی کا اینڈ بھی، میں نے جمع ہی لیتے ہوئے کہا، اور گھاس پر چت لیٹ گیا۔ دھوپ میں نرمی تھی، دور اوپر گہرے نیلے آسمان پر چیلیں تیر رہی تھیں اور بلند پرواز کبوتر اپنی سفید جھلک دکھا کر غائب ہو رہے تھے۔ ایک بار میں نے سروت سے پوچھا تھا، اگر خدا نخواستہ ہمیں وقت نے جدا کر دیا تو کیا کرو گی؟ وہ کھوئی کھوئی لہجے میں بولی تھی، کسی سنسان چھت پر چت لیٹ کر نیلے آسمان کو دیکھا کروں گی اور سوچا کروں گی کہ تم کہیں بھی ہو، لیکن ہو تو اسی آسمان کے نیچے، اسی نیلی چھتری تلے کہیں موجود ہو، اور ایک دن مجھ سے آن ملو گے۔ کیا وہ واقعی کہیں دور دیس میں اس آسمان کو دیکھتی تھی اور میرے بارے میں سوچتی تھی؟ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ میں اپنے ارد گرد سے کٹ کر بہت دور، بہت اوپر چلا گیا۔ میں نے آسمان کی نیلاہٹ کو مخاطب کیا، پرندوں کو، اور مغرب کی طرف بہنے والی ہوا کو پکارا اور کہا، میرا پیغام اس تک پہنچا دینا، میں اس کو بھولا نہیں ہوں، ہر پل یاد کرتا ہوں۔ ملن کی آس میرے دل میں مری نہیں ہے، اس سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔